ایران کے پے در پے حملوں کے بعد اسرائیل میں صورتحال بدترین صورت اختیار کر گئی ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ اسرائیل کی جو بچی کچی ٹوٹی پھوٹی سی حکومت ہے اس کو اسرائیل میں لاک ڈاؤن کا اعلان کرنا پڑ گیا ہے۔ ایک ایسی صورتحال کہ جس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، نہ اسرائیلیوں کو نہ اسرائیلی حکومتوں، جو بچی کچی حکومت ہے اس کو۔ ایران جو ہے وہ مسلسل اس کے میزائل پینیٹریٹ کر رہے ہیں، ڈیفنس سسٹم ان کا اڑا دیا گیا ہے۔ کوئی ایک بھی دفاعی لہر ایسی نہیں ہے جو روک سکے ایرانی میزائلوں کو، اور اس وقت وہ مختلف جگہوں پہ، مختلف تنصیبات پہ، مختلف شہر کے مقامات پہ حملے کر رہے ہیں، اور بدترین تباہی کے مناظر اسرائیل سے سامنے آ رہے ہیں۔ جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جس کو بہت زیادہ روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ جو لوگ وہاں پہ اسرائیل کے ریزیڈنٹس جو بنا رہے ہیں، شہری جو بنا رہے ہیں، اپنے موبائل فون پہ فوٹیجز، اپنے کیمروں سے جو فوٹیجز اور تصویریں کھینچی جا رہی ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور وہاں سے جو بھی اپنے کیمرے کو نکالتا ہے باہر اور کچھ ویڈیو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اسرائیلی فورسز، اسرائیلی پولیس جو ہے وہ گرفتار کر لیتی ہے۔ تل اویو کے مناظر جو ہیں وہ سب سے خوفناک ہیں، جس میں شہر کی کئی ایسی عمارتیں ہیں جو تھیں جو بہت اہم سمجھی جاتی تھیں، وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ بہت سے نیبرہڈز ایسے ہیں جو تباہ ہو گئے ہیں، اور بہت سی فوجی تنصیبات، اہم تنصیبات، آئل ڈپو اور آئل ریفائنریز سے جڑی جو جتنی فیسلٹیز تھیں ان کو اڑا دیا گیا ہے۔ جو ڈیفنس سسٹم تھا، ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم تھا اسرائیل کا، وہ بھی ایک ایک کر کے ایران کی جانب سے جو میزائلز فائر کیے گئے تھے، ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز، انہوں نے اوور ویلم کر دیا اس کو، یعنی پاگل کر دیا اور تھکا دیا، اور وہ ایک میزائل کے جواب میں انہوں نے 4 5 میزائل فائر کیے، $5 ملین کا ایک میزائل فائر کیا، جبکہ وہاں سے جو آنے والا میزائل تھا اس کی قیمت کچھ $1,00,000 تھی۔ اور اس کے بعد جب یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسرائیل کے اندر وہ پینیٹریٹ کیے تو انہوں نے تباہی کی ایک نئی داستان رقم کر دی ہے۔ اس تباہی کے بعد وہاں پر لاک ڈاؤن لگانا ضروری سمجھا گیا۔ بازار وہاں پہ سنسان ہو چکے ہیں، سڑکیں وہاں پہ سنسان ہو چکی ہیں، نہ خریدار ہے نہ دکاندار ہے، اور لوگ گھروں میں پہلے محصور تھے، اس کے بعد انہیں جب حالات خراب ہوئے تو کہا گیا کہ بنکرز میں چلے جائیں، اور جب حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھروں کو بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر سائرن کی وہ آواز سنیں تو فوراً بنکرز کی طرف دوڑنا شروع کر دیں۔ اسرائیلیوں کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ تل اویو کے اندر خاص طور پر جو لوگ گھروں میں تھے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ بنکرز میں چلے جائیں، حفاظتی بنکرز میں۔ وہ لوگ وہاں پہ چلے گئے، انہوں نے وہاں زندگی گزارنی شروع کی، اور ان کو کہا گیا کہ جب حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے تو آپ پھر گھر چلے جائیے گا، لیکن جب سائرن کی آواز سنیں تو دوڑتے ہوئے اسی بنکر میں واپس آنا ہے آپ کو۔ تو لوگ اس طرح کرنا شروع کر رہے تھے، لیکن ایک آدھ دن کے بعد ہی صورتحال ایسی ہو گئی کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد سائرن بجنے لگا، ہر آدھے گھنٹے کے بعد سائرن بجنے لگا، اور سائرن اتنی تواتر کے ساتھ بجنے لگا کہ لوگوں نے گھر جانا ہی چھوڑ دیا اور بنکرز میں ہی رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اب بنکر کی جو زندگی ہے وہ بالکل ہی ایک الگ بھیانک زندگی ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بنکرز میں وہ حفاظت سے رہیں گے، لیکن بنکرز کے اندر جب پینیٹریٹ کرنا شروع کر دیا ایران کے میزائلز نے، تو وہاں پہ بھی تباہی ہوئی، وہاں پہ بھی لوگ زخمی ہونا شروع ہو گئے، اور انہیں اندازہ ہوا کہ جن بنکرز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ تو حفاظت کا کوئی اعلیٰ ترین معیار اس میں قائم ہے، اور یہ جو یہاں پہنچ جاتا ہے وہ اس کی حفاظت یقینی بنا دی گئی ہے، لیکن جب وہاں پر بھی لوگ زخمی ہوئے اور ان کو ایکسیس ہی نہیں ملا ہاسپٹل تک، کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ملی، کوئی اٹھا کے لے جانے والا نہیں تھا، کوئی سنوائی نہیں تھی، کوئی ایمبولینس سروس نہیں تھی، اسپتالوں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح لوگ تڑپنے لگے ان کے سامنے، اور وہاں پہ جو موجود لوگ تھے جو زخمی نہیں تھے وہ یہ صورتحال دیکھ دیکھ کے پریشان ہو گئے، ان پہ نفسیاتی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، اور انہیں انزائٹی کا اٹیکس ہونا شروع ہو گئے۔ جب گھر جاتے تھے وہ درمیان میں کچھ دیر کے لیے، تو وہاں پہ چونکہ پاور پلانٹس تباہ ہو چکے ہیں، آئل ریفائنریز تباہ ہو چکی ہیں، اور بہت سا انفراسٹرکچر جو گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر تھا، اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر تھا، وہ تباہ ہو چکا ہے، جس کے بعد اور شہری ادارے عملی طور پہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں، تو وہاں پر لائٹ ہی نہیں آ رہی، ان کے گھر میں بجلی ہی نہیں ہے، اور ان کے گھر میں خوراک کی بھی بہت کمی ہو گئی ہے، جس کے بعد اب ان کو مجبوراً ہر صورت شیلٹر میں رہنا ضروری ہے، جس میں وہاں ایک الگ ہی خوف ہے۔ اب وہاں سائرن پہلے بجنے کی آوازوں سے خوف ہوتا تھا، اب سائرن نہ بجنے کا خوف ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ سائرن تو اب بجنے ہی نہیں ہیں، اور جو بھی میزائل آنا ہے اور جو بھی دھماکہ ہونا ہے وہ ان کے کان تک جب آواز پہنچے گی بس تبھی انہیں پتہ چلے گا کہ ایک دھماکہ ہو گیا ہے۔ پہلے سے جو پیشگی اطلاع دینے والے سسٹم سے وہ سب تمام یا تو تباہ ہو گئے ہیں یا ناکارہ ہو گئے ہیں۔ تو صورتحال اس وقت اسرائیل میں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور چونکہ وہاں پہ کوئی عملی طور پہ کوئی حکومت نہیں ہے،
کوئی انتظامیہ نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, تو کوئی یہ بھی بتانے والا نہیں ہے کہ یہ جو حالات ہیں, یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, یہ کب کچھ بہتر ہو سکتی ہے. اب بہت سارے لوگ جو تھے وہ انٹرنیٹ کے آؤٹیجز کی وجہ سے بھی اس طرح سے دنیا سے رابطے میں نہیں ہیں, تو انہیں بہت زیادہ جو کرنٹ انفارمیشن ہے وہ بھی نہیں مل پا رہی. تو ان کو صرف یہ پتا ہے کہ اسرائیل برباد ہو چکا ہے, اسرائیل تباہ ہو چکا ہے, ایران کا ہر میزائل اسرائیل میں بری طرح پینیٹریٹ کر رہا ہے, دھماکے کر رہا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے. ان کو موٹی موٹی باتیں پتہ چل گئی ہیں کہ ہماری آئل ریفائنریز اڑ چکی ہیں, ہمارا شہری نظام تباہ ہو چکا ہے, انفراسٹرکچر پوری طرح ڈیمیج ہو چکا ہے, بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں, سڑکیں سنسان ہیں اور مارکیٹس بالکل بند ہو چکی ہیں, اور اب کسی طرح کی بھی ٹریڈ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, آفس جانے کا کوئی تصور نہیں ہے, آفسز اب ظاہر کھل ہی نہیں رہے, ورک فرام ہوم والی سچویشن بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی ہوم پہ ہے ہی نہیں. جب لوگ گھروں میں نہیں ہیں تو ورک فرام ہوم کہاں سے کریں گے؟ تو عملی طور پہ جو اسرائیل کے اندر معاشی لحاظ سے اسرائیل بری طرح تباہ ہو چکا ہے, ذہنی دباؤ کے لحاظ سے لوگوں کی حالت بہت بری ہے, اور وہاں پر لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ ہم یہاں اس صورتحال سے کب باہر آئیں گے. لیکن ان کا سوال اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ سوال ایک ہوا میں صرف براڈ کاسٹ ہو جاتا ہے اور کسی تک نہیں پہنچتا, کیونکہ وہاں پہ عملی طور پہ کوئی حکومت نہیں ہے, عملی طور پہ کوئی وزیر نظر نہیں آتا, نیتن یاہو غائب ہے, اس کی پوری کابینہ غائب ہے, اسرائیل کی فوجی قیادت غائب ہے, اور جو اسرائیل کے بچے کچے فوجی ہیں انہوں نے لوگوں کو گن پوائنٹ پر یرغمال اس لیے بنایا ہوا ہے تاکہ ان کے گھروں میں کسی طرح گھس سکیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سب سے پہلا نشانہ جو ایران کے میزائلز کا ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز ہیں, ان کی بیرکس ہیں, ان کے فوجی اڈے ہیں. تو اگر وہ لوگ کسی طرح بھی لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, اپارٹمنٹس میں گھس جاتے ہیں, تو شاید وہاں ایک درجے وہ محفوظ رہ سکیں, لیکن اگر وہ اپنے ہی اڈوں میں ہوں گے, فوجی تنصیبات کے قریب ہوں گے, تو ان کی موت یقینی ہے. اب وہاں پہ فوجی یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں, پلے کارڈ اٹھا کے گھوم رہے ہیں, اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم تو فوج میں اس لیے بھرتی ہوئے تھے کہ کسی طرح ملک کی حفاظت کر لیں گے, کسی طرح ملک کو بچا لیں گے. لیکن یہ کیسی حفاظت ہے جو ون سائیڈڈ ہے اور ہمیں موت کے حوالے کر دیا گیا ہے, ہم تو موت کے منہ میں ہمیں پھینک کر ہماری تمام فوجی قیادت اور اسرائیل کی سیاسی قیادت غائب ہو چکی ہے. اور یہ کیسا اندیکھا دشمن ہے ایران جو نظر ہی نہیں آتا, جب اس کے میزائل پہنچتے ہیں سر پہ تب نظر آتے ہیں, اور اس سے ظاہر بچنا ناممکن ہے. تو اب جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اس میں لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ کب یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ختم ہوگی. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے بہت سے دن اب لاک ڈاؤن کو مزید انٹینسیفائی کریں گے, مزید اس میں شدت آئے گی, کیونکہ ایران ایک ایسی جنگ میں داخل ہو چکا ہے جس میں اس نے اسرائیل کو چاروں شانے چت کر دیا ہے, اور جب تک اب وہ اپنی فتح کا اعلان نہیں کر لیتا, لگ نہیں رہا کہ اب تہران رکنے والا ہے.